داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کے حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کے ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر جس پر خدائے رب جلیل نے اپنی آخری کتاب، اپنا آخری نبی، اپنا آخری آئین، اپنی آخری شریعت نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. یہ خطبہ قوم کو بیدار کرنے والا ہے. وقت ہی جو وقت کی ضرورت تقاضا بھی ہے. ایک ایسے رنگ یہ خطبہ امت مسلمہ کے لیے میرے احساسات کا انشاءاللہ ترجمان ثابت ہوگا. پہلی بات یہ ہے، بڑی توجہ سے اس بات کو سنو. پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ سامعین کی زبان میں ہونا چاہیے. خطبہ ایک خطاب ہے، ایک بیان ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے. خطبہ ہمیشہ سامعین کی زبان میں ہونا چاہیے. مادری زبان اور سامعین کی زبان میں خطبہ دینا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ سارے نبیوں نے اپنی مادری زبان میں خطاب فرمایا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اگر ہر جمعہ ہر مسجد میں سامعین کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچائے جاتے، ذرا توجہ سے اس بات کو سنو، اگر ہر جمعہ ہر مسجد میں سامعین سننے والوں کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، ارشادات پہنچائے جاتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے جاتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے جاتے، تو امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. منبر رسول کا مقصد ہی یہ ہے، منبر رسول کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس منبر سے جو بات کہی جائے یا کہی جائے گی وہ انشاءاللہ بہت وزنی اور با اثر ہوگی. ہر جگہ کے مقابلے میں، ہر جگہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ با اثر بات اگر کہیں کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس منبر رسول سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اس منبر رسول کی حیثیت، اس منبر رسول کا مقام ہمارے علماء نے، ہمارے مولویوں نے نہیں سمجھا. آج قوم کی جو بے راہ روی ہے، قوم کی بے راہ روی کا سبب یہی ہے
کہ ہم نے دین بتانا، دین پہنچانا یہ ذرا کم ہو گیا۔ الدین دین النصیحہ، نصیحت ہی کا نام دین ہے۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچے گا، نصیحت سے سامعین سننے والے بھی اور مومن اور مسلمان مستفید ہوں گے۔ لیکن آج نصیحتوں کے نہ سنانے کی وجہ سے امت کا اور سماج کا اور امت کی بے روی کا جو یہ حال ہم دیکھ رہے ہیں، آج قوم اپنی تہذیب و تمدن کو بھولتی جا رہی ہے۔ دیکھو دوسری قوموں میں یہی والمیکیوں میں اگر کوئی آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بچہ آتا ہے تو اسے اشارہ ہوگا اور وہ میرے پاؤں چھوئے گا۔ وہ اپنے بچوں کو سلام اور کلام اور بڑوں کا احترام اور ادب سکھاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے ادب سکھانے کا۔ لہذا ہماری قوم اپنی تہذیب و تمدن کو بھولتی جا رہی ہے، بے راہ روی ہے۔ جو قوم اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو بھول جاتی ہے، بغور سنو، جو قوم اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو بھول جاتی ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، پھر دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا، کھو بیٹھتی ہے۔ تم اس مسجد میں ایک صاف سوال کرتا ہوں، تم اس مسجد میں حاضر ہوئے ہو، نماز تو ہر مسجد میں ہو جاتی ہے، لیکن تم اس مسجد میں کیوں حاضر ہوئے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مقصد ذکر خدا اور ذکر رسول سننا ہے، خطبے کا ترجمہ سننا ہے۔ یہ تمہارا مقصد بتا رہا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ بہت قیمتی ہے، 1 بجے سے 2 بجے تک کا یہ 1 گھنٹہ بہت 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 قیمتی ہے۔ تم روز اسی وقت 1 بجے تم روزانہ اسی وقت ظہر کے نام سے 4 رکعتیں ادا کرتے ہو۔ میں یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں، روزانہ اسی وقت 1 بجے 1:15 بجے 4 رکعتیں ادا کرتے ہو، لیکن آج تم 2 رکعات کیوں ادا کرو گے؟ آج وہ 4 کی جگہ 2 رکعات کیوں ہو گئی؟ فرض ادا کرو گے، 2 رکعتیں جو فرض ادا کرو گے وہ خطبے کا بدل ہے۔ خطبہ 2 رکعتوں کے برابر ہے۔ اگر خطبہ سن لیا تو تم نے 2 رکعتیں ادا کر لی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری 2 رکعتوں کو مان لیا۔ خطبے کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، خطبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرضوں کو 2 کر دیا، 4 فرضوں کو 2 کر دیا خطبے کی وجہ سے۔ اس سے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی خطبہ بہت اہم چیز ہے۔ خطبہ دینا، خطبہ سننا، خطبے کا مطلب اور مقصد جاننا اور کوشش کرنا۔ لہذا جو لوگ خطبے میں حاضر نہیں ہوتے، اچھی طرح سمجھو، جو لوگ خطبے میں حاضر نہیں ہوتے یا آدھے خطبے میں آتے ہیں، ان کا جمعہ ادھورا ہے، ان کی 2 رکعتیں غائب ہو گئی، ان کا جمعہ ادھورا ہے، ان کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں اندراج نہیں ہوتا۔ احادیث میں ہم خوب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے ہر مسجد
جہاں جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کا نام اپنے رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں. جب امام منبر پر آ جاتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے خطبے کے مقصد سے، تو جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر خود وہ آ جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں. پھر وہ لوگ جو خطبے کے دوران یا خطبے کے بعد جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کو جمعہ کا پورا ثواب نہیں ملتا، ہرگز نہیں ملتا. ان کا جمعہ ادھورا ہے. اچھی طرح جان لو، اس کو ہمارے امام نہیں بتاتے، ہمارے علماء نہیں بتاتے کہ بھئی یہ جماعت جب کھڑی ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، تم اس وقت جمعہ کی نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہو تو تمہارے جمعہ نہیں ہوتے، ادھورے ہوتے. ہر ایک کو جاننا چاہیے اور ہر عالم وقت کو ہر عالم کو بتانا چاہیے کہ تمہارا جمعہ ادھورا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خطبہ نہیں سنا. خطبہ سننے کے بعد جب جمعہ کامل ہوگا. پھر میں دوسری طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں واللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں جھوٹ عام ہے، جھوٹ بولنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ عادت بن گئی ہے. جیسے گٹکے کی عادت، اسی طرح جھوٹ کی بھی ایک عادت بن گئی ہے. مزاج میں جھوٹ مزاج میں شامل ہو گیا. فرمایا وعدہ خلافی عام ہے، امانت میں خیانت خوب کھلم کھلا ہو رہی ہے. امانت کی آج کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. ظلم خوب ہے، ظلم، زیادتی اور ناانصافی، انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. حق تلفی بہت زیادہ ہے. دھوکہ دہی، بدکاری اور نشہ اور حرام روزی کا پوری طرح بازار گرم ہے. کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ حرام روزی ہے. پھر سود ایک عام ہے. ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے سود کو دنیا میں عام کیا. پھر بیجا رسومات کا بوجھ، رشتہ ہوا، ذرا سی بات ہوئی، اب اگر 1 سال تک یہ رشتہ رہتا ہے تو جس کے یہاں رشتہ ہوا ہے وہ خوب چوستا رہے گا، چوستا رہے گا، اور یہ بیچارہ کبھی کچھ بھیجے گا، کبھی کچھ بھیجے گا اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. بیجا رسومات کا بوجھ ہے. علم الہی قرآن کی طرف سے، دین کی طرف سے بے توجہی بہت زیادہ ہے. بخال خال کچھ لوگ ہیں جو دین کو تھوڑا سا سمجھنا یا پسند کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سب بد اعتدالیوں کا اور ان ساری کی ساری خرافات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمارے رہبر ذمہ دار ہیں. ہمارے وہ علماء بھی ذمہ دار ہیں جو وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات، جو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. دنیا میں بڑی صفائی سے ایک بات کہنے والا ہوں.
دنیا میں آج دین کو پھیلانے میں سب سے اچھی جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ دین پھیلانے میں، دین پہنچانے میں جتنی مشقت، جتنی محنت یہ جماعت کرتی ہے، اور جہاں جہاں یہ جماعت پہنچ جاتی ہے، پہنچ رہی ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نفس پرست کچھ لوگ، کچھ نفس پرست شخصیات نے اس پیاری جماعت کو بھی دو دھڑوں میں بانٹ دیا۔ انتہائی افسوس کی بات، شخصیت پرستوں نے، حق پرست نہیں، شخصیت پرستوں نے اس پیاری جماعت کو بھی دو دھڑوں میں بانٹ دیا۔ اگرچہ میں صاف صاف کہتا ہوں، اگرچہ مجھے اس جماعت میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کتاب کی کچھ عبارتوں سے، کچھ واقعات سے، کچھ کہانیوں سے مجھے سخت اختلاف بھی ہے، اور میں ڈنڈے کی چوٹ یہ کہتا ہوں کہ یہ بدعقیدگی کی طرف لے جانے والے واقعات ہیں۔ یقیناً کھلم کھلا قرآن کریم اور حدیث پاک کے خلاف اس میں بہت سارے واقعات ہیں، پھر بھی میں اس جماعت کو کام اور وقت کی بہتر جماعت مانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اس سے بہتر جماعت میری زندگی میں، میری سوچ میں اور کوئی نظر نہیں آئی۔ کمیاں ہیں زندگی میں بہت زیادہ۔ اس جماعت کے ذریعے کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا، چہرے پر داڑیاں آئیں، جائز و ناجائز کو پہچانا، شریعت کو پہچاننے کی کوششیں کی، لیکن تنگ نظری بھی آئی ہے۔ اس جماعت میں تنگ نظری بھی آ گئی ہے۔ اس جماعت کے لوگوں نے اسے بالکل فرقے کی شکل، ایک فرقہ بنا لیا ہے، اور یہ کچھ مالداروں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ وہ تنگ نظری اور اندھ بھکتی کیا ہے؟ وہ تنگ نظری بتاتا ہوں کہ وہ تنگ نظری اس جماعت میں اور اس جماعت والوں میں کیا ہے۔ اگر کوئی اس میں پڑھی جانے والی کتاب کی کوئی بدعقیدگی طرف توجہ دلائے، دیکھو یہ عبارت بدعقیدگی کی طرف توجہ دیتی، دیکھو یہ عبارت اچھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ فضائل اعمال کا پہلا حصہ اور دوسرے حصے میں بہت لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ ایسے ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ مشکل کشا ہیں، اگر کوئی زیادہ درود پڑھتا ہے اور اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے، اور وہ اس شخص کی مصیبت کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ بدترین عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، نہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی مثال ملتی ہے، بالکل غلط۔ پھر جو قبریں ہیں ان سے فیض پہنچتا ہے، ان سے فیض کے یہ قائل ہیں، بالکل غلط۔ قبر سے کسی کو کوئی فیضیاب نہیں ہوتا، اور اگر میں کہنے لگوں اور بتانے لگوں کہ کتنی غلط بات اس میں لکھی ہے۔ ارواح ثلاثہ بڑی مشہور کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند سے چھپتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک مولانا معین الدین اپنے والد مولانا محمد یعقوب صاحب، جو سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے جب دارالعلوم دیوبند بنا، اپنے والد کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں، 357 یہ کرامت ہے، اپنی یہ کرامت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے کام کیا کہتے ہیں
ایک دفعہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی شکایت ہوئی تو جو شخص مولانا کی محمد یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لا کے باندھ لیتا اسے آرام ہوتا تھا. اتنی کثرت سے لوگ مٹی لے گئے. کہتے ہیں کہ جب بھی میں مٹی ڈلواؤں مٹی ختم ہو جائے. ایک دن مجھے غصہ آیا، لکھتے ہیں، تو میں اپنے والد کی محمد یعقوب کی قبر پر پہنچا اور میں نے کہا کہ آپ کی کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. میں قبر پر مٹی ڈلواتے ڈلواتے تھکا جا رہا ہوں، لہذا صاف صاف سن لو. یہ کہہ رہے ہیں صاف صاف سن لو، ہم میں مٹی نہیں ڈلواؤں گا. اگر کوئی اچھا ہوا تو میں مٹی نہیں ڈلواؤں گا. کہہ رہے ہیں ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتیاں پہن کے تمہاری قبر پہ اسی طرح چلیں گے. بس اسی دن سے کسی کو شفا نہیں ملی. جیسے شفا کی شہرت ہوئی تھی ویسے ہی اب یہ شہرت ہو گئی کہ اب فائدہ نہیں ہوتا. یہ علماء کا عقیدہ ہے، یہ علماء کا عقیدہ ہے. اور ایسے لوگ جو ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صحیح العقیدہ آج پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، بالکل غلط ہے. ایسا اندھ بھکت جو ہوتا ہے، میں دکھاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جب میرے پاس کوئی صاحب تشریف لاتے ہیں، مگر یہ اندھ بھکتی ہے، تنگ نظری ہے. جب اسے دکھاؤ گے تو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ دین نہیں ہے. بس یہ کمی ہے، اور یہ سب سے بڑی کمی ہے جو ہرگز ایک دیندار میں نہیں ہونی چاہیے. میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کاش ہمارے علماء اور سیاسی لیڈران بھی ان بدعمالیوں سے لوگوں کو روکتے، کوشش کرتے. علماء کے پاس روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ منبر رسول ہے. علماء نے منبر رسول کی حقیقت اور منبر رسول کی طاقت کو نظر انداز کر رکھا ہے. کاش ہمارے علماء منبر رسول کی حیثیت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کرتے، نکاح مسجدوں میں پڑھواتے، مہر نقد رکھواتے، نکاحوں کو آسان بنواتے اور بیجا رسومات کو مٹانے کی کوشش کرتے، اور نکاحوں کو آسان سے آسان پر بنوانے کی کوشش کرتے. مردوں کے حقوق عورتوں پر اور عورتوں کے حقوق مردوں پر جو سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں سے متعلق بے شمار ارشادات فرمائے ہیں. عورتوں کے حقوق، ایک عورت کا مرد پر، ایک مرد کا عورت پر کیا حق ہے، بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارشادات فرمائے. مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جیسا میرا تجربہ ہے، جیسا ناچیز کا تجربہ ہے، 90% مرد عورتوں کا حق نہیں دیتے، اسے وہ حیثیت نہیں دیتے جو اس کی حیثیت ہے، اسے وہ حق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے، اسے وہ مقام نہیں دیتے جو مقام اس گھر میں اس کا ہے. 90% ظلم کرتے ہیں. 90% مسلمان اپنی عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جب چاہا ڈانٹ لیا، جب چاہا نکال دیا. رات 3 آئی ہیں، ہر دن 2-3 عورتیں اپنے عجیب سے سمجھدار شوہروں کے بارے میں بھی عجیب سے واقعات لے کے اور کہانی مجھے آ کے سناتی ہیں. خدا کی قسم رونا آ جاتا کہ بدنصیب قوم اتنی ظالم قوم ہو گئی ہے. عورتوں کے مردوں سے متعلق بے شمار شکایات ہیں. ان شکایات اور کمیوں کی وجہ سے ہماری بچیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں.
میں بہت شکایات سنتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. ہم اور ہمارے علماء کا حال کیا ہے؟ دیوبندیت اور بریلیت میں کھو گئے ہیں. دیوبندیت اور بریلیت، سنی اور وہابیت، حد تو یہ ہے، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، ایک دوسرے کافر اور مشرک کہہ رہا ہے. صاف کھلا لکھا ہے کہ تمام جتنے بھی وہابی اور دیوبندی ہے یہ سب مرتد ہیں، واجب القتل ہیں. ان کی مسجدیں نہیں ہیں. ان کی مسجدیں، ان کی مساجد مثل کفار کے گھر ہیں. ان کی مسجدوں کو مسجد مت جاننا، بلکہ یہ کافروں کے گھر ہیں. یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے احکام شریعت میں. اللہ کے بندے، یہ حال تمہارے ملا مولویوں کا ہے جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت اچھے علماء ہیں. ایک دوسرے سے اتنی نفرت کہ سلام کو تیار نہیں ہے، لڑکی دینے اور لینے کو تیار نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تیلیے والی گلی میں مجھے ایک آدمی لے کے گیا کہ آپ ذرا نکاح پڑھا دیں. وہ بارات بریلی سے آئی تھی. اس لڑکے نے میرا پہناوا دیکھ کے کہا کہ میں ان سے نکاح نہیں پڑھواؤں گا. کیوں نہیں پڑھواؤ گے؟ کہ یہ رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں. استغفر اللہ. جو رسول اللہ کو بشر نہ مانے، خدا کی قسم وہ کافر ہے. آپ بشر تھے. قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. 15ویں سپارے میں کہلوایا قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اعلان کر دو. اور تقریباً حدیث میں 145 جگہ پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دعوت دینے والا فرشتہ آئے اور میں اسے قبول کر لوں. لہذا اس سے پہلے، میری موت سے پہلے تم اس دین کو سیکھ لو اور سمجھ لو اور لے لو. لہذا آپ انسان تھے اور انسان ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تو رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں، اس لیے میں ان سے نکاح نہیں پڑھواؤں گا. یہ حال ہے تمہاری جہالتوں کا. اگر یوگی اور مودی آ کے تم پہ ڈنڈے نہ پھیرے تو اور کون پھیرے گا؟ دجال آ جائے گا. دجال بھی تمہاری حرکتیں وہی ہیں. مسلمانوں کان کھول کر سن لو، یہ الیکشن کا دورہ ہے. آج تمہارے پاس ووٹ ہے. ووٹ کی اہمیت اور قیمت کو جانو. ووٹ کی اہمیت اور قیمت کو پہچانو. سیاست کو جاننا، سیاست کو سمجھنا تمہارے لیے اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیاست نہیں. سیاسی شعور پیدا کرو. سیاست کو جاننا، سیاست میں داخل ہونا بہت ضروری ہے. سیاست میں آئے بغیر تم سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور سسٹم میں داخل ہوئے بغیر تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. تم اپنی کھوئی ہوئی عزت، کھوئی ہوئی طاقت اور کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم حکومت کے سسٹم میں داخل نہیں ہوگے. تمہارے لیڈران میں سے کون سا سسٹم میں داخل ہے؟ کوئی بھی نہیں. تم آزاد ہوئے. تمہارے ملاؤں نے، 30,000 ملاؤں نے جو پھانسی دی اور قربانیاں دی، اس کے بعد انہی ملاؤں نے یہ کونے میں بیٹھ کے ان کالوں کے ہاتھوں میں دے دیا، لو اب اس حکومت کو تم سنبھالو. کچھ اپنی باتیں نہیں منوائیں کہ بھئی 30,000 علماء نے قربانیاں دی ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو کہ سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا. ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوؤں کو اتنی دلچسپی نہیں ہے ووٹ ڈالنے میں، مسلمان کو ہے، اور یہ تمہارے لیے نیک فال ہے. لہذا اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرو. ووٹ ضرور استعمال کرو، ووٹ کا حق. اور تیسری بات ایک یہ ہے
کہ دیکھ لو کہ کون ظالم ہے، کون ہے سب سے بڑا خونخوار بھیڑیا، اسے ووٹ نہیں دینا ہے، اسے ووٹ دے کر اپنا ووٹ برباد نہیں کرنا ہے۔ یا اچھی طرح سمجھو، یہ میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی وہ پلیٹ فارم ہے کہ منبر رسول بھی، اس کی حیثیت بھی وہ حیثیت ہے تو جو لوگوں کو حالت حاضرہ پر بھی توجہ دلانی چاہیے، لہذا سمجھو اور ووٹ ڈالنے کا پورا پورا حق استعمال کرو، اور آپس میں اپنا ووٹ بکھرنے نہ دو۔ اگر تمہارا ووٹ، کیونکہ وہ مکار ہیں، عیار ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں، اور تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑا اسی لیے کھڑا کرتے ہیں تاکہ ووٹ بکھر جائیں اور بی جے پی کامیاب ہو جائے۔ بی جے پی کے دلال بہت زیادہ ہیں، وہ مالدار ایک جماعت ہے، لہذا میں تم سب سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا ہوش کی چائے پی لو، ہوش مندی ضروری ہے، خالص جذبات سے کام نہیں چلے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔